وہ ساری رات شاہزیب کے لیے عذاب بنی رہی۔ بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر بارش تھی اور کڑکتی بجلی۔ اس کے ذہن میں اس لڑکی کی تیکھی نظروں کا خیال تھا اور وہ دو لفظ بے قدرہ۔ یہ لفظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ شاہزیب نے غصے میں کرسٹل کا گلدان دیوار پر دے مارا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ اس نے آج تک جو چاہا تھا حاصل کیا تھا، مگر آج پہلی بار ہار محسوس ہوئی۔ اگلی صبح اس نے قاسم کو بلایا۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم واپس آیا۔ اس نے بتایا، لڑکی کا نام حیا ہے، وہ پرانی بستی میں رہتی ہے، صرف بوڑھی ماں کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اور مزار پر پانی بھر کر گزارا کرتی ہے۔ شاہزیب کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ چلو دیکھتے ہیں اس کا غرور کتنا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس کی سیاہ گاڑی تنگ گلی کے باہر رکی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچی گلی کی طرف چل پڑا۔ وہاں حیا صحن میں بیٹھی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہزیب نے چیک بک نکالی اور اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ لو اپنی توہین کی قیمت۔ حیا نے چیک بک اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی دولت بڑی ہے، مگر سوچ ابھی بھی چھوٹی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ شاہزیب کا غصہ بڑھ گیا۔ میں چاہوں تو تمہارا گھر مٹی کر دوں۔ حیا مسکرائی۔ گھر تو مٹی کا ہی ہے۔ اسی وقت مزار کی طرف سے قوالی کی آواز آئی۔ شاہزیب کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے اندر لرزش پیدا ہو گئی۔ وہ واپس گاڑی کی طرف بھاگا، مگر دل بے چین تھا۔ وہ رک گیا اور بولا، گاڑی مزار کی طرف موڑو۔ شاہزیب درگاہ کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ یہ انا کی موت تھی اور بدلاؤ کی شروعات۔